الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آنکھوں میں بس کے دل میں سما کے چلے گئے آنکھوں میں بس کے دل میں سما کے چلے گئے آرزو دید بڑھا کے چلے گئے آئے تھے دل کی پیاس بجھانے کے واسطے آئے تھے دل کی پیاس بجھانے کے واسطے ایک اور دل میں آگ لگا کے چلے گئے منور تھی جن کی دید سے آنکھوں کی روشنی منور تھی جن کی دید سے آنکھوں کی روشنی وہ ایسی پیاری صورت دکھا کے چلے گئے وہ ایسی پیاری صورت دکھا کے چلے گئے صورت میں سیرت میں جو صادق تھے بالیقین صورت میں سیرت میں
جو صادق تھے بالیقین وہ مرد مجاہد پاس بانی دکھا کے چلے گئے جو پیکر تھے ماشاءاللہ حسن و جمال کے جو پیکر تھے ماشاءاللہ حسن و جمال کے وہ نگار اصفیاء کے آ کے چلے گئے نیازی کا قلب رہتا ہے ہر وقت بے قرار نیازی کا قلب رہتا ہے ہر وقت بے قرار وہ مجھ کو چھوڑ کر تنہا چلے گئے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد تاجدار بطحا امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد عاشق رسول گدائے اولاد بطول محسن اہل سنت تاجدار اقلیم خطابت حضرت علامہ الحاج ابو داؤد مفتی پیر محمد صادق قادری رضوی علیہ رحمہ آپ دی سیرت طیبہ دا پہلو جاری ہے دعائے ہے کہ اللہ کریم آپ دی مرقد مبارک تے رحمتاں دا نزول فرمائے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام دے ذکر دا صدقہ حضور علیہ السلام دے دین متین دی خدمت دا صدقہ رب تعالیٰ نے منو حج بیت اللہ نصیب فرمایا اور سب تو پہلی بات ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جنہ بغیر فوٹو تو حج دی تیاری فرمائی اور آپ تقریباً حرم پاک دی اندر اور مدینہ طیبہ دی اندر آپ نے 31 دن دا سفر فرمایا اور یقین فرماؤ کہ سفر بھی پھر اس ماں دے نال کیتا جڑی عابدہ سی زاہدہ سی متقی سی پرہیزگار سی ایک پاسے تے جنت نال ہے ایک پاسے ریاض جنہ ہے ایک پاسے جنت البقیع ہے اور پھر آپ فرما دینے کہ مدینہ طیبہ دی اندر قطب مدینہ پاسبان مسلک اعلی حضرت اور خلیفہ اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا محمد الدین ضیاء المدنی صاحب ضیاء الدین مدنی رضوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں آپ دی بارگاہ وچ بھی حاضر ہویا مدینہ پاک وچ توجہ رکھ کے گل سنیا کرو آپ فرماتے ہیں اکتفائے سی کہ نائب محدث اعظم دا صادق شاگرد بھی سا اور صادق مرید بھی سا اور آپ دے کلوں بھی خلافت سی پھر فیض یافتہ امیر ملت بھی سا اور فیض یافتہ محدث کوٹلوی رحمت اللہ علیہ بھی سا تو پھر مدینے دی بہار وچ مدینے دے دربار وچ میں نے اس جگہ تو خلافت نصیب ہوئی جنہ دی شان دے بارے قطب مدینہ علامہ الحاج مولانا محمد ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ آپ دے بارے ذکر ہوندہ کہ آپ ایک دن مدینہ طیبہ بیٹھے سن اپنی مسنت سے یکدم
آپ کھڑے ہو گئے، ایک قافلہ 5-6 آدمی دا جا رہا ہے اور آپ دی آنکھاں دے وچوں چھم چھم آنسو نے وہ قافلہ جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھے حضور یہ کون نے جنہ دے ادب واسطے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہو؟ آپ نے فرمایا ایک گورنر مدینہ ہے جنہوں حضرت امیر حمزہ کہندے نے۔ علامہ مولانا محمد ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ایک گورنر مدینہ نے ہیں کہ قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نباد قوم جدوں مکہ پاک وچ پہنچے، اعلیٰ حضرت دی زبان وچ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، لب کھول کے پڑھ لو ذرا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ اعلیٰ حضرت نے تھے بات نہیں چھوڑی، فرماتے ہیں مدینے کے خطے، اچھی کہو سبحان اللہ، مدینے کے خطے اے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ آپ نے میرے دوستو حرم شریف دے اندر، پھر آپ نے مدینہ طیبہ دے اندر تقریباً میرے دوستو جدو آپ حج تو فارغ ہو کے آئے نے، بڑی وڈی سعادت ہے، کسے دا کوئی استقبال کردہ ہے، کسے دا کوئی استقبال کردہ ہے۔ محدث اعظم رحمت اللہ علیہ، محدث اعظم رحمت اللہ علیہ علامہ الحاج مولانا سردار احمد قادری رضوی چشتی علیہ رحمہ، آپ فرماندے نے میں مولانا محمد صادق دا استقبال کرن واسطے گیا، بولو بولو بولو، حج کر کے جدوں آپ واپس آئے تے میں جناب مولانا محمد صادق رحمت اللہ علیہ دا میں استقبال کرن واسطے گیا۔ آپ دی سیرت طیبہ دا بابے میرے فرماندے نے کہ ایک واری تے میں بغیر فوٹو تو حج کر کے آیا وہاں، دوبارہ میں پھر دلیل کیتی ہے کہ میں دوبارہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوں، بولو بولو، میں دوبارہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ مقدس دی اندر میں حاضر ہوا۔ آپ فرماندے نے میں ارادہ کیتا اور میں وقت دے حاکماں نو آکھیا کہ میں بغیر فوٹو تو سرکار کل جانا چاہنا وا، لیکن آپ نو ظاہری طور تے منظوری نہیں ملے، آپ سال حج واسطے نہیں پہنچے۔ جڑے ویلے حج دا وقت گزر گیا، ایک خادم آیا کہ کہنے
لگا حضور مبارک ہوئے تسی تے حج تے گئے سو فرمایا تینوں کنے کیا ہے ماں حج تے گیا وہاں کہنے لگا حضور طواف کعبہ کر دیا میں تانوں اپنے اگے اگے جاندیاں ویکھیا 4-5 بندیاں دا فرق ہے پھر دوبارہ میں مواجہ شریف دے قریب تانوں کھلوتیاں ویکھیا قبلہ حاجی صاحب مسکرا پہ آپ فرمان لگے پھر رب ہی بہتر جاندا اللہ اکبر قربان جاواں اس طرح 2 مرتبہ آپ دے نال ہویا پر عاشقی کہندے نے ایک ٹر ٹر روزے تے جاون ایک روز بلایا جاندے نے ایک ٹر ٹر روزے ایک روز بلایا جا دینے پڑھو ذرا ایک ٹر ٹر روز تے جہاں ایک روز علامہ الحاج مولانا محمد ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ آپ نے فرمایا مولانا مبارک ہوئے تانوں عرض کیتی حضور قاضی فرمایا ایک تے اج تاج خلافت دینا قادریہ رضویہ سلسلے دی طرفوں اور دوسرا تانوں مبارک دینا کہ تہاڈا رسالہ رضائے مصطفیٰ مصطفیٰ نے قبول کیا تہاڈا رسالہ رضائے مصطفیٰ مصطفیٰ علیہ السلام نے قبول کیتا ہے قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دی زندگی دا ایک ایک باب اور ایک ایک سانس آپ نے جدوں گجرانوالا دی سرزمین دے اندر تشریف رکھی تے علامہ محمد حفیظ نیازی ایڈیٹر ماہنامہ رضائے مصطفیٰ پھر یار 1 سال دی گل نہیں 66 سال مکمل حضرت صاحب دے قدمہ وچ اے مرد درویش بیٹھا ہے اچھی بولو ذرا اچھی بولو اے مرد درویش بیٹھا ہے تے رنگ ایسا چڑھیا ہے رنگ ایسا چڑھیا ہے کہ یقیناً آپ دا قال فیل ہول ماحول بیٹھنا چلنا پھرنا ایک بات دا مشورہ نیازی صاحب نے توجہ ہے اے اس قدر عظیم حضرت صاحب دی بارگاہ وچ منظور سن تے پھر انداز بڑا مٹھا نیازی صاحب بولیے ذرا نیازی صاحب جی حضور آپ نے جدو دارالعلوم کھولیا جامعہ حنفیہ سراج العلوم مسجد کے اندر تے اراکین انجمن نے کیا کہ ساڑھے بچتے اتنی سکت نہیں اگر تسی چلا سکتے ہو تے چلا لو بولو بولو تسی اگر اس مدرسے نو چلا سکتے ہو تے چلا لو آپ نے فرمایا میں کی چلانا ہے میں دین مصطفیٰ دی خدمت کرنی ہے اور دین مصطفیٰ دا صدقہ انشاءاللہ العزیز اے مدرسہ جڑا جاری و ساری ہوئے گا ہزارہ دی تعداد دی اندر آپ دے تلامذہ نے اور بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے قاضی جنہ دے اندر ایک خادم بھی شامل ہے ایک خادم بھی شامل ہے آپ دے دستے اطہر تو ٹکڑے بھی کھاتے نے اور یقین جانو یہ انہاں ٹکڑیاں دا آج اثر ہے کہ اسی گلی گلی عشق مصطفیٰ دا ہو کا دے رہے ہیں
گلی گلی دی اندر عشق مصطفیٰ علیہ السلام دا ہوکا دے رہے ہیں. اور ایک بات تو انہوں نہیں عرض کراں، سب تو پہلے نباد قوم، مفتی پاکستان، نائب محدث اعظم، فیض یافتہ امیر ملت حضرت علامہ الحاج ابو داؤد مولانا محمد صادق قادری رضوی رحمت اللہ علیہ نے سب تو پہلو اس خادم دے واسطے اشتہار تے جڑا لفظ صاحبزادہ حبیب الرحمان رضوی صاحب تحریر فرمایا، اسی منظور نظر سخی سلطان پاک. جس دن آپ دی مسجد دے وچوں اشتہار چھپیا نا، میں خود تجسس وچ ٹر گیا تے میاں صاحب نے اودہ رنگ کی بیان فرمایا، جے رب دل دیاں تینو اکھیاں دیوے تے چانن ہووے نورو بلیانو ہر شے نظری آوے، او کیا نیڑے آئے کیا دوروں. آپ کی نگاہ فراستانہ اور نگاہ مومنانہ نے، نگاہ عاشقانہ نے، میں علامہ مولانا صوفی محمد اکرم رضوی رحمت اللہ علیہ اسی دنیا پر اکٹھے ساں. گرمی دا موسم میں آپ نو ویکھیا دوران تقریر برف چب دیاں تے فارغ ہو کہ میں بڑے حرام نہ لاکھیا. حضرت یہ کی ماجرہ ہے، فرمان لگے میرے مرشد پاک قبلہ حاجی صاحب دی نظر کرم ہے. بولو بولو. دنیا پر دے اندر اسی دوئے اکٹھے ساں. ایک سٹیج دے اتے قاری نذیر احمد صاحب اجے بھی حیات نے تے میں پوچھے مولانا گرمی دا موسم ہے، نالے تسی تقریر کر رہے ہو، نالے تسی برف کھا رہے ہو، چپ رہے ہو. آپ فرمان لگے ایک دن میں حضور کل حاضر ہویا تے آپ نے فرمایا مولانا سموسہ کھا لو. میں عرض کی تھی آقا میرا گلا خراب ہو جائے گا. آپ نے حدیث شریف پڑھ کے فرمایا انج کر کے کھا لیا کرو جڑی مرضی شے کھا لیا جے محمد دا صدقہ توانو کچھ نہیں ہونے لگا. آپ نے فرمایا توانو کچھ نہیں ہونے لگا. پتہ چل گیا سیرو دے نفل نمازاں سے سجدے کر کر تھکے سیواری حج مکے ڈاکی دا دل دی دوڑنا مکے ہو چلے چلیے تے جنگل بھوڑا اس گل تھی ہونا پکے ہو سب مطلب حاصل تھی دے نی میرا کامل باہو جد پیر نظر ایک تکے قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ دی سیرت طیبہ شارک و سبحان اللہ اچھی بولو ذرا اچھی بولو مہربانی توڑی. آپ دی سیرت طیبہ دا باب آپ دے خادم کہندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی. اچھی بولو اچھی بولو.
اچھی بولو حضور علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی. ایک یہ بھی گل سمجھ لو میری سرکار دا فرمان مبارک ہے پاویں میں کسے امتی نو جاگ دیا ملا. حافظ سلطانی صاحب جناب خرم شہزاد سلطانی صاحب آقا دا فرمان ہے جنوں میں ملاں گا انہوں میں ہی ملاں گا. اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو. فرمایا جنوں میں زیارت دیواں گا سنا ہے کہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا کہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرا دامن بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. حدیث سماعت فرما لو. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رضوی صاحب کہندے نے ایک دن سرکار موج وچ آئے. فرمایا ابی ہریرہ جی آقا. فرمایا میں تینوں گل نہ سناواں. عرض کیتی آقا سناو. فرمایا میری امت وچ بڑے بندے آن گے جڑے میرے نال پیار کرن گے. میری امت وچ بڑے بندے آن گے. سارے کہو سبحان اللہ. میری امت وچ بڑے بندے آن گے جڑے میرے نال پیار کرن گے. قال دے رنگ وچ حال دے رنگ وچ سنت دے رنگ وچ. میرے دوستو حضور ابو ہریرہ عرض کردے نے آقا اسی نہیں پیار کر دے. فرمایا تواڈے پیار وچ انہاں دے پیار وچ فرق ہونا ہے. سونے آقا دا فرق ہونا ہے. فرمایا تساں کسے بیت اللہ جاندیاں ویکھیا کسے ابو بکر دے گھر جاندیاں ویکھیا کسے مولا علی دے گھر جاندیاں ویکھیا. انہاں یقولون من بعدی انہاں اونا بھی میرے بعد کلیاں پا لینیاں نے راتاں جاگ لینا ایک کوئی ترلا کرنا. سونیا اگر جاگ دیا نہیں ملدا کدی راتی زیارت دے. اگر جاگ دیا نہیں ملدا سونیا راتی زیارت دے جا. ماں جاگ دے نینا والیا تغا دے سرمے والیا بدوہا دے چہرے والیا حامیم دے کنڈلا والیا. اللہ اکبر. سنیا عرض کیتی ابو ہریرہ انہاں میرے جان تو بعد آنے اپنے بختاں تے ناز کرو. اسی بھی نبی دی نبوت دی نظر وچ رڑک دے ساں. نبوت دی نظر وچ اسی بھی رڑک دے ساں پے. تے سرکار بھی ساڈے ورگے غریباں مسکیناں دکھیاں لاچاراں بیماراں نو یاد کر دے رہے نے. تے پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا کدی پردیسیاں نو بھی یاد کرنا. کدی پردیسیاں نو بھی یاد کرنا. پیر میرے علی شاہ صاحب عرض کرتے ہیں کدی پردیسیاں آقا سی تے یاد کرنے کدی پردیسیاں نو یاد کرنا. غریب الوطن دا دل شاد کرنا. غریب الوطن دا. اللہ اکبر. میری سرکار دے بارے میں عرض کر رہا سا. حضور نے فرمایا جنوں ملاں گا ادھی وجہ کی رضوی صاحب خرم شہزاد سلطانی صاحب ادھی وجہ کی. فرمایا ہر شکل شیطان بدل کے آ سکتا ہے. ہر شکل وچ شیطان آ سکتا ہے پر میں محمد ہوا میری شکل شیطان بن. فرمایا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. میرے غلاموں جدے وال میں آواں گا میں. بولو بولو بولو.
جدے وال میں آواں گا میں ہی آواں گا جنوں میں زیارت عطا کرانگا۔ ایک سرکار دے خادم کہندے نے جناب پروفیسر عطا الرحمن حافظ قرآن نے اور سرکار دے خدام وچوں نے ایک کہندے نے ایک مدینہ پاک دے اندر آدمی حاضر چی انہوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ دے چہرے تے نور 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 کہندہ بڑا مزہ آیا سرکار دی جدو زیارت نصیب ہوئی تے میں واپس آیا تے حجرہ حاجی صاحب وچ پہنچیا تے میں غور کر کے ویکھیا جڑا نظارہ تریجے خلیفے کلو آیا وہی محمد دے عاشق کلو آیا۔ جڑا نظارہ آیا آپ دے چہرے وال ویکھیا تے ادھر بھی ویکھیا اللہ اکبر صورت وچ بھی صادق نے سیرت وچ بھی صادق نے کردار وچ بھی صادق نے قول تے فعل وچ بھی صادق نے۔ میرے دوستو 90 سال دی زندگی ایک دن دی بات نہیں پھر 68 سال مصطفیٰ دے دین دا ہوکا دیتا ہے سلام دے دین دا ہوکا دیتا ہے۔ حضور دی زبان اس قدر سیف سی بولو بولو آپ دیکھو لے کہ خادم آیا تے آپ فوراً اٹھ کے او دا استقبال کیتا تے او دی گلے وچ نا ہار پا دیتا۔ انہیں آکھے حضور یہ جڑا ہار میرے گلے چ پا رہے ہو ایک قادہ فرمایا تو ارادہ کر کے آیا سا کہ دعا کرانی ہے کہ اللہ پتر عطا فرمائے گا کہ اسی قبل از وقت تینوں دس نہ دئیے کہ اللہ تینوں بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ وہ اللہ والیہ دی شان آپ فرما دینے علامہ الحاج مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کنیت دا باب پڑھا رہے سن حدیث شریف تے کنیت دا باب آپ پڑھاندیاں مسکرا کے فرمایا مولانا صادق صاحب آپ کی کنیت بھی بتا دوں؟ عرض کی حضور بتا دے فرمایا ابو داؤد۔ بولو بولو اچھی بولو۔ آپ نے فرمایا ابو داؤد دیکھو آپ دے خاندان دے اندر ایک حضور دی صاحبزادی ہوئی ہے اور 2 آپ دے بیٹے ہوئے نے۔ وڈے بیٹے دا نام ہے حضرت علامہ الحاج صاحبزادہ محمد داؤد رضوی دامت برکاتہ العالیہ اور چھوٹے صاحبزادے دا نام ہے حضرت علامہ الحاج صاحبزادہ محمد رؤوف قادری رضوی مدد لالی۔ اکنو آپ نے مسند دیتی خلافت دی بولو 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 پیار نہ ذرا بلوڑ میں گل ٹورن لگا۔ اکنو آپ نے مسند دیتی کہ اصلاح مریدین کرنی ہے تو سفر کرنا ہے درویشہ دا دھیان رکھنا ہے تے دوجے نو کول با لیا دوجے نو کول با لیا۔ فارسی والے فرماتے نے ہر کے خدمت کردہ وہ مخدوم شد۔ ایک نو رکھ لیا خلافت دے دیتی اور انہوں نے فرمایا کہ اصلاح معاشرہ اور دینی تبلیغ اور سفر یہ تھوڑے ذمے تے انہوں دسیا کہ او تعمیر کرنگے تسی تحریر کرو گے۔ صاحب زیادہ شغف جڑا ہے وہ تحریر دی طرف ہے۔ پھر کمال علی گل ہے کہ آپ نے 7 سال بیماری بستر تھے لیٹے نے، حکیم بھی پریشان سن، طبیب بھی پریشان سن، معالج بھی پریشان سن۔ یارو معالج کیوں نہ پریشان ہوندے؟ جن نے درد دیتا اوہ دیوے دعایا میں مریض ہوایا او طبیب
درد دتا اوہ دیوے دعا میں مریض ہوا طبیب ہوئے جند نکلے میری لکھواری جے نکلے حبیب قریب ہوئے قبلہ حاجی صاحب دی سیرت دباب زبان چو گل نکل گئی علامہ عباس آپ دے خلافہ وچوں وی نے آپ دے تلامزہ وچوں وی نے اور آخر وقت وچ غسل دین والے وچوں وی نے میرے دوستو آپ فرماندے نے حضور دی زیارت نصیب ہوئی میں ویکھیا میرے مرشد کامل وی نال بیٹھے ہوئے نے میں زیارت کی تھی مرشد کامل علامہ مولانا محمد صادق قادری رضوی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرمانے تے چند کھڑیاں دے بعد ویکھیا تے میرا مرشد اتھے کوئی نہیں میرے کن وچ آواز آئی میں عرض کی تھی سرکار کدھر گئے نے آواز آئی او عشق مصطفیٰ وچ مولوی صادق گم 7 سال دا عرصہ 7 سال دا عرصہ آپ بیماری بستر تے رہے نے آپ دے صاحبزادہ محمد رؤوف قادری رضوی حیات نے آپ نے فرمایا بیٹا شادی کر لے عرض کی تھی ابا جی شادی نہ کراؤ فرمایا کیوں بیٹا عرض کی تھی حضور تھوڑی خدمت میں فرق آ گئے میری دلیل بچیاں وال چلی جائے گی میں نہیں چاہتا خدمت ماں پیو دی کر کے یاروں ہو گئے ولی ہزاراں پڑھ کے دیکھ کتاب اللہ دی وہی پڑھ کے دیکھ کتاب اللہ دی او جے نہیں تھنو وہی سارا اس دور دے اندر بھی ایسے عاشق صادق ہیں اس دور دے اندر بھی ایڈی با حیا با وفا صدق رکھنا لی والدین دی نوکری دین والی اج بھی صاحبزادہ رؤوف صاحب نے مثال قائم کر دیتی دنیا والے ہو کوئی نبی دے دور وچ خدمت کردا ہے کوئی اس دور اندر خدمت کردا ہے میں خدمت بھی کسی عام بندے دی نہیں کیتی میں ولی کامل دی خدمت کیتی ہے عاشق رسول دی خدمت کیتی ہے تکھری گل ہے میں پترا پر پتر بن کے خدمت نہیں کیتی میں نوکر بن کے خدمت آپ فرماندے نے میں ہاتھ بن کے عرض کیتی حضور میں نے شادی والے پینڈے نہ پاؤ آپ نے فرمایا رؤوف اے حق ادا کر دے عرض کیتی حضور ایک کوئی حق ادا کرا لو
اپنی نوکری وچ ہی رکھ لو ایمانداری نہ میں ممبر رسول تے آفس بیٹھا ہویا ہاں اس نوکری دا صلہ کی ملیا ہے صاحبزادہ رؤوف کہندا مینوں مدنی حضور دی زیارت ہوندی رہی ابا جی دی خدمت دا میں موقع ملے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی زیارت ہوندی رہی ہے میں حضور دے ابا جی آقا دی خدمت کرن واسطے انج سمجھ لو باپ بھی ہے شیخ بھی ہے استاد بھی ہے آپ فرماتے نے کوئی رشتہ نہیں رکھیا ایک کوئی رشتہ رکھیا ہے ایک کوئی رکھیا ہے میرا لکھ لو غلاماں وچ نا میں منتاں پانیاں پھلو درا میرا لکھ لو غلاماں وچ نا میں منتاں پانیاں لکھوار صدقڑے میں جا میں منتاں پانیاں میرے دوستو میں جدو بھی حاضر ہویا صاحبزادہ رؤوف صاحب نو ہاتھ بدیاں ویکھیا جدو بھی ویکھیا ہے رات نہیں ویکھی دن نہیں ویکھی نیندر نہیں ویکھی بھوک نہیں ویکھی کھانا پینا نہیں ویکھیا ایک لمحہ حضرت دی خدمت جو پرا نہیں ہوئے ایک لمحہ حضرت دی خدمت جو پرا نہیں ہوئے 7 سال دے اندر جوان ہمشیرہ بھی گئی سرکار دی صاحبزادی بھی گئی مسلمانوں اگر تیاں نو پوچھنا ہے ماپیاں دا کی مقام ہے تو فاطمہ نو پوچھو فاطمہ دی جدو غلام گئی قبلہ جی صاحب دی بیٹی انہا ایام بیماری اندر گئی ہمیں آپ نے بڑے صبر دنال انج سمجھو حسین دے بوئے چوں صبر دا پیغام ہوئی مل گیا جوان بیٹی گئی عابدہ زاہدہ پارسہ متقی پرہیزگار سیدہ پاک دی خادمہ آپ دی لختے جگرہ جد دنیا تو گئیاں اینا دنہ دی اندری چیلم دا ختم ہویا قبلہ جی صاحب موجود نے بیٹھے نے لیکن صبر دا مجسمہ بن کے بیٹھے نے کوئی ہوکا نہیں ماریا اللہ اکبر بازار دی اندر ایک دن شرط لگ گئی کسی آدمی نے کیا حضرت صاحب دی بیٹی بازار آئیے دوسرا خادم کہنے لگا میں دکان لکھ کے دے دینا اگر میرے مرشد دی بیٹی باہر آئی ہوئے میں کدی مان ہی نہیں سکدا جدوں دوئیں اکٹھے ہو کے گئے آپ نے فرمایا تانوں بھلیکھا پہ گیا ہے اے مولانا صادق دی بیٹی ہے اے دا قال بھی سنت مصطفیٰ ہے حال بھی سنت مصطفیٰ ہے اور گھر دے اندر بھی سنت مصطفیٰ ہے ایک کس طرح ہو سکتا ہے زہرا دی غلام ہو گئے سیدہ پاک دی غلام ہوئے تے مولانا صادق دی بیٹی ہوئے تے پھر بازاراں چ پھر دی ہوئے تو کدی ہو ہی نہیں سکتا میں تے پھرن والیاں نو کھلو کے آنا بیٹی زہرا دی نوکر بنو سیدہ پاک دی غلامہ بنو وقت آیا اکتوبر 16 اور 17 ذوالحج جامعہ حنفیہ سراج العلوم دا 66واں سالانہ دستار فضیلت دا جلسہ ہو گیا توجہ ہے جلسہ ہو گیا دستار بندی ہو گئی پایا تکمیل تے جلسہ پہنچ گیا تے عاشق دا وقت بھی آ گیا عاشق دا وقت کدوں آیا پیدائش ہوئی جدو ابو بکر دی پیدائش ہوئی اس دن علامہ مولانا محمد صادق دی پیدائش ہوئی سیالکوٹ شہر دے اندر تے جدو وصال دا وقت آیا
18 ذوالحج ایک کربلا دا مظلوم ایک مدینے دا مظلوم بلا دے مظلوم دا 3 دن پانی بند ہویا کہ اے جڑا مظلوم مدینہ اور دماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 40 دن پانی بند ہویا اور قبلہ جی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اپنے حجرے دے اندر تشریف فرمانے تے آپ دی آواز دے اندر ہی کلام اللہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھیا جا رہے ہیں مسحور کن آواز دے اندر پڑھیا جا رہے ہیں علامہ صاحب زیادہ رؤوف رضوی صاحب فرماندے نے چند کڑیاں نہیں گزریاں تے ویکھیا کی کمرے وچ خوشبو دے ہلے بولو کمرے دے اندر خوشبو دے ہلے کمرے دے اندر خوشبو دے ہلے آ رہے نے عجیب قسم دی خوشبو آ رہی ہے تے ابا جی حضور تے استغراقی حالت ہے تے آپ فرماندے نے نزا کا وقت آسان فرماتے یہ ہے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ استغراقی حالت وچنے اکھاں بند نے صاحبزادہ رہو صاحب فرماندے نے بڑا پرانا خادم حافظ محمد زکریہ انہاں نو میں آواز دیتی ذرا اراتے آؤ مینوں انج شک پیندا جویں مدینے والے دی آمد ہو گئی ہے انج شک پیا پیندا ہے مدینے والے دی آمد ہو گئی ہے رج رج ویکھو سیونی اج ماغی میرا تر چلیا رج رج ویکھو سیونی ذرا پڑھ لو لطف آئےگا رج رج ویکھو سیونی اج ماغی میرا پر چلے نباز قوم علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق رضوی رحمت اللہ علیہ نے محدث اعظم دے وصال دے اتے اے شعر پڑھیا تسی رج رج ویکھو سیونی تسی رج رج ویکھو سیونی اج ماہی میرا تر چلے سب تو بڑی کرامت آپ دیئے وے آپ دے بالکل سفید داڑھی مبارک دے بال سن جو وصال دا وقت قریب آیا داڑھی ساری کالی ہو گئی چٹیاں تو کالے والا آگے تے آپ صاحبزادہ صاحبانی گوانے فرماندے نے وصال تو 2 سال پہلے آپ دے ایس پروٹے مبارک تے ایس پاس ہے اسم محمد بولو 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 اسم محمد لکھیا گیا اسم محمد لکھیا گیا چہرے وچ ایک دن بھی فرق نہیں آیا 10 دن 20 دن کھانا نہیں کھادا چہرے دی نورانیت انجے ہی ہے او دی وجہ کی سی چہرے دا تعلق مدینے والے نال ہی میرے دوست ذرا غور کرو آپ دا چہرہ نورانی ہے صاحبزادہ صاحب فرماندے نے خوشبوئیں دے ہلے ہون لگ پے تے آپ نال نال پڑھدے نے پے آپ نے اکھاں کھولیاں توجہ ذرا آپ نے اکھاں کھولیاں اکھاں کھول کے مسکرا پے مسکرا کے پڑھدے نے لا الہ وجد نہ پڑھو لا الہ الا
ہوئے فرماندے نے آپ نے انج کر کے ہاتھ اٹھایا تے اچھی ساری پڑھتے نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جس طرح دی اپنی پیاری آواز مشہور کن اس آواز پڑھتے نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پڑھو سارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آخر وقت پہ حضور دی بارگاہ چ سلام پیش کیتا تے اکھاں بند کر لیا. اکھاں بند کر لیا. جمیل قادری لکھ دینے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. اچھی کہو سبحان اللہ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اس دور اندر بھی عاشق صادق نے دس دیتا اسی حضور دے او دیوانے ہاں کہ جان دے بعد بھی. پھر دیکھئے غروب آفتاب تو پہلے غروب اہل سنت و جماعت دا آفتاب غروب ہویا تے صاحبزادہ صاحب فرماندے نے ابا جی حضور نے ساری زندگی شریعت مصطفیٰ دی پاسداری کروائی ہے. پہلے نماز پڑھو بعد پھر عاشقانو خبر دیو. اور یقیناً خانہ خدا چ بیٹھا ممبر رسول تے بیٹھا میں آپ دے وصال کر جان تو بعد نماز مغرب تو بعد آپ دی زیارت عاشقانو کرائی گئی. میں جس وقت کوٹھے تے پہنچے ہاں صاحبزادہ رؤوف صاحب ابا جی حضور دے کول کھڑے سن. صرف اتنا جملہ فرمایا ہے آج ساڑھے سائے اٹھ گئے آج سننے یتیم ہو گئی ہے. مسلمانوں ٹر گئے نے دلدار دلان دیئے تے بطنوں چکی مہارا بستی سنجی وہ دس دی ساری کنڈ دیتی جد یاران. دعا کرنا کہ اللہ کریم دعا شہزادیانو اپنے والد گرامی دی مسند نو ہمیشہ واسطے قائم رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. دعا نو آپس دے اندر پیار پرید محبت جگانت اور مسلک حقہ اہل سنت و جماعت دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. حاجی صاحب نے جان تو بعد بھی دست دیتا ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. دعا یہ ہے کہ اللہ کریم آپ دی قبر تے رحمتاں دا نزول فرمائے, آپ دی درجات نو بلند فرمائے, آپ دی اولاد حلقہ احباب نو صبر جمیل نصیب فرمائے. وما علیہ الا